السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ہمیں معلوم ہے کہ سیکنڈ گریڈ کی بھرتی بھی کچھ مہینوں میں آنے والی ہے، اس لیے ہمیں پہلے سے ہی تیاری کرنا شروع کر دینا چاہیے، اور فرسٹ پیپر اور سیکنڈ پیپر دونوں کو ساتھ لے کر کے ہم دونوں کی ساتھ ہی تیاری اگر شروع کر دیتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ اور بہترین تیاری کے لیے ہم پہلے ہی اگر جاگ جاتے ہیں تو اس کے فائدے کا علم ہمیں ایگزام کے وقت پتہ چلے گا کہ پہلے جاگنے سے اور پہلے ہی تیاری شروع کر دینے کا کتنا اہم اور کتنا بہترین فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی ریٹ کا دور چل رہا تھا، ریٹ کے ایگزام ہوئی اور ریٹ کے اب وجیپتی جاری ہوئی اور اس کے آویدن بھی چل رہے ہیں، اور اس میں کافی مشقتیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، جھیلنے کو ملی ہیں، اور جو وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں کے خلاف بھی ہمیں ان وعدوں کو پورا بھی نہیں کر پائی ہے گورنمنٹ۔ تو یہ ساری چیزیں کہ جیسے اردو کی پوسٹیں 309 پوسٹ دی ہے، 1000 کا وعدہ کیا تھا اور 309 پوسٹ نکلی ہیں، تو یہ سب چیزیں بے روزگاروں کے لیے بہت ہی دکھد ہے، بہت ہی افسوسناک ہے کہ جو اپنے لیے نوکری کے سپنے دیکھتے تھے، جو گورنمنٹ جاب کے خواب دیکھتے تھے، آج ان کو پریشانیاں اور مشقتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں، اور اتنی تیاریاں کی، اتنی محنتیں کی، لیکن سب کچھ برباد سا لگ رہا ہے، اور اب نہ جانے کب ویکینسی آئے گی اور کب ہم ایگزام دیں گے اور کب ہماری جاب لگے گی۔ تو ساتھیوں، اس لیے ہمیں اچھے نمبر لانے ہیں، اور اچھے نمبر لانے کے لیے پہلے سے محنت کرنی ہے، تو اس لیے ہم یہ سیکنڈ گریڈ کی تیاری ابھی سے شروع کر رہے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے احسان کا بدلہ احسان یہ سبق لے کر کے آیا ہوں۔ پہلے نادان دوست تھا، اور اس کے بعد اوس، اور آج احسان کا بدلہ احسان، اس کو ہم پڑھیں گے۔ ساتھیوں، اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جیسے متضاد ہے، محاورے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ واحد جمع ہیں، یہ چیزیں بھی، یہ سوالات بھی، یعنی گرامر کے سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا ساتھ ہی اسباق کے اندر سے ہی الفاظ کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو بھی ایسا امپورٹنٹ ہمیں لگتا ہے ہم اس کو ضرور پڑھیں گے، اس پہ دھیان دیتے ہوئے پڑھیں گے۔ تو احسان کا بدلہ احسان ڈاکٹر ذاکر حسین نے لکھا ہے، جو کہ ایک بہترین ادیب بھی تھے، بہترین پولیٹیشین بھی تھے، راجنیتا بھی تھے، اور بہترین ماہر تعلیم بھی تھے، اور قوم کے اچھے رہنما بھی تھے۔ ان کی پیدائش 1897 عیسوی میں ہوئی اور 1969 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق، یہ دیکھو یہاں دھیان رکھنا، کوشچن بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین حیدرآباد میں پیدا ہوئے، ان کا تعلق قصبہ قائم گنج، ضلع فروخ آباد، اتر پردیش کے ایک معزز پٹھان خاندان سے تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم اسلامیہ اسکول اٹاوہ یو پی میں ہوئی۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ، الہ آباد اور جرمنی تک گئے۔ جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، تبھی تو ڈاکٹر بنے، تو ڈاکٹر لگا ہے نا، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد یہ تو لگتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی شخصیت کے کئی اہم پہلو تھے۔ وہ بیک وقت ایک صاحب طرز ادب، ماہر تعلیم، قومی رہنما اور سیاست داں تھے، یعنی ایک ساتھ وہ اتنے ساری چیزوں کے ماہر تھے، اچھے ادیب بھی تھے، اچھے ساہتیہ کار بھی تھے، اور ماہر تعلیم بھی تھے، اور قوم کے اچھے رہنما بھی تھے، اور سیاست داں بھی تھے، یعنی راجنیتی میں بھی وہ ایک بہترین راجنیتا تھے۔ وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر رہے، دونوں یونیورسٹیز کے وائس چانسلر رہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی
کے بھی یہ وائس چانسلر رہے۔ انہوں نے صوبہ بہار کے گورنر، نائب صدر اور صدر جمہوریہ ہند کی حیثیت سے ملک و قوم کی غیر معمولی خدمات انجام دی۔ یعنی یہ بہار کے گورنر یعنی راجیپال، اور نائب صدر یعنی اپ راشٹرپتی، اور صدر جمہوریہ ہند اور ہندوستان کے راشٹرپتی کی حیثیت سے ملک کو غیر معمولی خدمات سے انجام دیا۔ یعنی انہوں نے بھارت کا جو سب سے پہلا ناگرک ہوتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو پد ملا۔ ڈاکٹر صاحب کا ادبی سفر دنیا کی چند اہم کتابوں کے ترجموں سے شروع ہوا۔ ان ترجموں میں مشہور فلسفی افلاطون، مشہور دارشنک، فلسفی کیا ہوتا ہے؟ یہ فلسفہ جو ہوتا ہے نا، اس کو دھیان رکھیے، درشن شاستر جو ہوتا ہے نا وہ فلسفہ ہوتا ہے، فلسفی۔ اور یہ جو افلاطون تھے، ریٹ میں بھی ان سے ایک سوال آیا تھا، وہ بچے والا 7 برس 6 برس کے ابتدائی تعلیم کی جو عمر تھی وہ پوچھی گئی تھی۔ تو ان ترجموں میں مشہور فلسفی افلاطون کی کتاب ریاست اور اڈون کینن کی سیاسی اقتصادیات وغیرہ شامل ہے۔ یعنی انہوں نے ان کے کتابوں، افلاطون کی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ اڈون کینن کی سیاسی اقتصادیات کو بھی انہوں نے اس کا بھی ترجمہ کیا۔ انہوں نے جرمنی زبان میں گاندھی جی پر ایک کتاب لکھی۔ یہ سوال 2nd گریڈ میں آیا تھا کہ کون سی زبان میں ڈاکٹر ذاکر حسین نے گاندھی جی پر کون سی زبان میں کتاب لکھی تھی؟ تو اس کا آنسر صحیح جرمنی ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور بچوں کے ادب سے انہیں خصوصی دلچسپ تھی۔ انہوں نے بچوں کے لیے متعدد مضامین اور کہانیاں لکھیں۔ بہت ساری مضمون انہوں نے بچوں پر لکھے، کہانیاں بھی لکھیں۔ ابو خاں کی بکری، لومڑی کی چالاکی، مور کا حسن یعنی مور کی خوبصورتی، اونٹ کا ضبط اور گھوڑے کی نرمی وغیرہ ان کی مشہور کہانیاں ہیں۔ ساتھیوں، آگے ہم دیکھتے ہیں جو ان کا جو لیسن ہے احسان کا بدلہ احسان، اس کو ہم پڑھیں گے۔ وہ بھی ایک گھوڑے پر ہی ہے، اور یہ جو چاروں دے رکھے یہاں، اس میں بکری ہے، اور اس میں لومڑی ہے، اس میں مور ہے، اس میں اونٹ ہے، اس میں گھوڑا ہے، اور جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک گھوڑے کی ہی کہانی ہے۔ مشہور کہانی ہے، ہم نے اسکول میں جب ہم پڑھے تھے تب بھی یہ لیسن ہم نے پڑھا ہوگا، ہندی میں بھی آیا ہوگا اور اردو میں تو ہم نے پڑھا ہی ہوگا NCERT کی بک میں۔ احسان کا بدلہ احسان۔ بہت دنوں کا ذکر ہے جب ہر جگہ نیک لوگ بستے تھے، ہر جگہ نیک لوگ بستے تھے اور دغا فریب بہت ہی کم تھا، یعنی دھوکہ دھڑی بہت کم تھی۔ ہندو و مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، ہندو مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا تھا، اور جو کوئی کسی کا حق ہوتا تھا اسے مل جایا کرتا تھا۔ ان دنوں ایک شہر تھا عادل آباد۔ اس عادل آباد میں ایک بہت دولت مند دکاندار تھا، دور دور کے ملکوں سے اس کا لین دین تھا۔ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو اس نے بہت روپے دے کر بہت دام دے کر ایک عرب سے خریدا تھا۔ ایک گھوڑا خریدا تھا، بہت ہی زیادہ دام دے کر کے اس گھوڑے کو خریدا تھا، ایک عرب سے خریدا تھا۔ پوچھ لیا جائے کہ گھوڑا کس سے خریدا تھا، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ ایک عرب سے گھوڑا خریدا تھا اس تاجر نے۔ تو ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ دکاندار تجارت کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ بے خیالی میں لاحقہ اور سابقہ وغیرہ جو آتا ہے نا، اس کے اندر دیکھیے آپ، یہ بے جو لگا ہوا ہے یہ سابقہ ہے۔ بے خیالی میں شہر سے بہت دور نکل گیا اور ایک جنگل میں جا نکلا۔
ابھی یہ اپنی دھن میں آگے جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے 6 آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے اس نے ان کے 1-2 وار تو خالی دیے، لیکن جب دیکھا کہ وہ 6 ہیں تو سوچا کہ اچھا یہی ہے کہ ان سے بچ کر نکل چلوں۔ اس نے گھوڑے کو گھر کی طرف پھیرا، لیکن ڈاکوؤں نے بھی اپنے گھوڑے پیچھے ڈال دیے۔ اب تو عجیب حال تھا، سارا جنگل گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا تھا۔ سچ یہ ہے کہ دکاندار کے گھوڑے نے اسی دن اپنے دام وصول کرا دیے۔ کچھ دیر بعد ڈاکوؤں کے گھوڑے پیچھے رہ گئے۔ گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر اسے گھر لے آیا۔ اس روز گھوڑے نے اتنا زور لگایا کہ اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد غریب کی آنکھیں بھی جاتی رہیں۔ اگر یہ ایگزام کے اندر یہ سینٹینس دے دیا جائے کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد غریب کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، تو پوچھ لیا جائے کہ غریب سے یہاں کیا مراد ہے، تو ہم لوگ ایک بار تو کنفیوز ہو جائیں گے نا۔ اس لیے دھیان رکھنا، غریب یعنی گھوڑے کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، لیکن دکاندار کو اپنے وفادار گھوڑے کا احسان یاد تھا، چنانچہ اس نے سائس کو حکم دیا، سائس گھوڑے کا رکھوالا، گھوڑے کا دھیان رکھنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، حکم دیا کہ جب تک گھوڑا جیتا رہے اس کو روز صبح و شام 6 سیر دانہ دیا جائے اور اس سے کوئی کام نہ لیا جائے، یعنی روز صبح و شام 6 سیر دانہ دیا جائے اور اس سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ یہاں دیکھیے یہ 3 الفاظ ہیں، ایک روز ہے، ایک صبح ہے، ایک شام ہے۔ روز یعنی دن، اور روز کا متضاد اگر دیکھا جائے تو کیا ہوگا؟ شب۔ روز کا متضاد کیا ہوگا؟ شب یعنی رات، دن رات، روز شب و روز، ہے نا۔ اسی طرح سے صبح اور شام یہ بھی ایک متضاد ہیں آپس میں، اس لیے ایسے الفاظ پہ غور کرنا ہے، ایسے الفاظ ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ لیکن سائنس نے اس حکم پر عمل نہ کیا، وہ روز بروز گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا۔ اس نے حکم پر عمل کرنے کے بجائے کیا کیا؟ گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک روز اسے اپاہج اور اندھا سمجھ کر استبل سے نکال دیا۔ اپاہج اور اندھا سمجھ کر استبل سے نکال دیا۔ استبل سمجھتے ہیں؟ گھوڑے وغیرہ رکھتے ہیں، جو باڑا ہوتا ہے اس کو استبل کہتے ہیں۔ بیچارہ گھوڑا رات بھر بھوکا پیاسا بارش میں طوفان میں باہر کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو جوں توں کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اسی شہر عادل آباد میں ایک بڑی مسجد تھی اور ایک بڑا مندر تھا۔ ان میں ایک نیک ہندو اور مسلمان آ کر اپنے اپنے ڈھنگ سے عبادت کرتے اور خدا کو یاد کرتے تھے۔ مندر اور مسجد کے بیچ ایک بہت اونچا مکان تھا۔ اس کے بیچ میں ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک بہت بڑا گھنٹا لٹکا ہوا تھا اور اس میں ایک لمبی رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس گھر کا دروازہ دن رات کھلا رہتا۔ شہر عادل آباد میں جب کوئی کسی پر ظلم کرتا یا کسی کا مال دبا لیتا یا کسی کا حق مار لیتا تو وہ اس گھر میں جاتا، رسی پکڑ کر کھینچتا اور یہ گھنٹا اس زور سے بجتا کہ سارے شہر کو خبر ہو جاتی۔
رسی پکڑ کر کھینچنے سے وہ گھنٹہ بجتا اور سارے شہر والوں کو اس کی خبر ہو جاتی۔ گھنٹے کے بجتے ہی شہر کے سچے نیک دل ہندو مسلمان وہاں آ جاتے اور فریادی کی فریاد سن کر انصاف کرتے۔ اتفاق کی بات کہ اندھا گھوڑا بھی صبح ہوتے ہوتے اس گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازے پر کچھ روک ٹوک تو تھی نہیں، گھوڑا سیدھا گھر میں گھس گیا۔ بیچ میں رسی تھی۔ یہ غریب مارے بھوک کے ہر چیز پر منہ چلاتا تھا، بھوک کے مارے ہر چیز پہ منہ چلا رہا تھا۔ رسی جو اس کے بدن سے لگی تو وہ اسی کو چبانے لگا۔ رسی جو ذرا کھینچی تو گھنٹہ بجا۔ مسلمان مسجد میں نماز کے لیے جمع تھے، پجاری مندر میں پوجا کر رہے تھے۔ گھنٹہ جو بجا تو سب چونک پڑے اور اپنی اپنی عبادت ختم کر کے اس گھر میں آن کر جمع ہو گئے۔ اس گھر میں آن کر جمع ہو گئے۔ شہر کے پنچ بھی آ گئے۔ شہر کے پنچ بھی آ گئے۔ پنچوں نے پوچھا، یہ اندھا گھوڑا کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ فلاں تاجر کا ہے۔ اس گھوڑے نے تاجر کی جان بچائی تھی۔ پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ تاجر نے اسے نکال باہر کیا ہے۔ پنچوں نے تاجر کو بلوایا۔ ایک طرف اندھا گھوڑا تھا، اس کی زبان نہ تھی جو شکایت کرتا۔ دوسری طرف تاجر کھڑا تھا، شرم کے مارے اس کی آنکھیں جھکی تھیں۔ پنچوں نے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس گھوڑے نے تمہاری جان بچائی اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم آدمی ہو، یہ جانور ہے۔ آدمی سے اچھا تو جانور ہی ہے۔ آدمی سے اچھا تو جانور ہی ہے۔ ہمارے شہر میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے اور احسان کا بدلہ احسان سمجھا جاتا ہے۔ تاجر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ سرخ یعنی لال ہو گیا۔ تاجر کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بڑھ کر اس نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا، اس کا منہ چوما اور کہا، میرا قصور معاف کر۔ یہ کہہ کر اس نے وفادار گھوڑے کو ساتھ لیا اور گھر لے آیا۔ پھر اس کے لیے ہر طرح کے آرام کا انتظام کر دیا۔ تو ساتھیوں، یہ ڈاکٹر حسین کا لکھا ہوا ایک بہترین مضمون ہے۔ مضمون نہیں، ایک کہانی یعنی افسانہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا لکھا ہوا افسانہ ہے، مضمون نہیں ہے۔ اور دیکھتے ہیں ہم ان کے شبدارتھ، الفاظ معنی، جو کہ ہمارے سلیبس کے اندر الگ سے اس کا ایک الگ ٹاپک دے رکھا ہے، الفاظ معنی، تصحیح املا اور الفاظ معنی۔ یہ دونوں ہی چیزیں ہماری بیسک پہ زیادہ اگر ہم دھیان سے پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے اچھی طرح سے، اگر پورے لیشن کا خلاصے وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں گے تو ساتھیوں یہ تصحیح املا اور الفاظ معنی دونوں ہی ہمارے درست ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں، فریب کا مطلب دھوکہ، فریب دھوکہ۔ تجارت کاروبار، بیوپار، غرض مقصد، کوئی مقصد ہو، کوئی غرض ہو، کوئی مطلب ہو۔ سائنس گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والا۔ اپاہج جسمانی طور پر بیکار، ناکارہ۔ استبل جہاں گھوڑے رکھے جاتے ہیں۔ تاجر تجارت کرنے والا، کاروباری۔ احسان نیکی، بھلائی، اچھا سلوک۔ تو یہ تھا احسان کا بدلہ احسان، جو کہ ڈاکٹر ذاکر حسین کا لکھا ہوا تھا۔ میں آپ سے اب آخر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کمنٹ میں جواب دیجئے۔ مصور فطرت کس کو کہا جاتا ہے؟ مصور فطرت کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں اس کا جواب دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔